الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ابھی آپ طالبات کے سامنے بخاری شریف کی جو روایت پڑھی گئی ہے اور جو حدیث کی سند جس طالبہ نے پڑھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے۔ یہاں ایک طالب علم یا ایک طالبہ آ کر اسٹیج پر یا پورے مجمع کے سامنے کچھ بھی پڑھتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اچانک جسے ہم کہتے ہیں انفارچونیٹلی ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دن رات اس طالبہ کے پیچھے معلمات کی محنتیں ہوتی ہیں، اساتذہ کی محنتیں ہوتی ہیں، اور خود اس طالبہ کی بھی بڑی محنت ہوتی ہے۔ یہ اساتذہ کی، معلمات کی دن رات کی محنتوں کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے اتنا بہترین منظر نظر آ رہا ہے اور یہ ماحول نظر آ رہا ہے، اور آج یہ طالبات اس قابل بنی ہیں کہ بخاری شریف پڑھنے لائق ہوئی ہیں۔ قسم اللہ کی، اس میں صرف ان کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے ان کے ان معلمات اور ان اساتذہ کی بھی محنتیں ہیں جنہوں نے ان کو روز روز محنت کر کے اس قابل بنایا ہے۔ بڑا ناشکرہ اور بڑا ناسپاس ہوتا ہے وہ طالب علم اور وہ طالبہ جو اپنی بنیادوں کو بھول جائے۔ ہوتا ہے عام طور پہ بڑی بڑی بلڈنگیں جب بنتی ہیں تو ان کو بنانے والے معمار کو لوگ بھول جاتے ہیں، اور اسی طرح فاؤنڈیشن نظر نہیں آتا ہے، اوپر کھڑی ہوئی عمارتیں نظر آتی ہیں۔ ہم اپنے طلباء سے بارہا کہتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنی بنیاد بنانے والے اساتذہ کو ہم نہ بھولیں، ہمیں اس قابل بنانے والے، یہاں تک پہنچانے والے اساتذہ کو ہم کبھی نہ بھولیں۔ زندگی بھر ان کا احسان اور ان کا شکریہ ہم ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی، تو جہاں تک ہو سکے اس کو مختصر کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے انداز میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے۔ عام طور پہ بخاری شریف جب شروع کی جاتی ہیں یا کوئی بھی سیاہ ستہ میں جو 6 کتابیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں تو ان کے شروع میں ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ ابھی اس طالبہ نے بھی پڑھا ہے اس کو، اس کے شروع میں تھوڑا سا خطبہ رہ گیا ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث، إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اللهم انفعنا بعلومهم وارفعنا بعلومهم وعلومكم آمين يا رب العالمين، أنه قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه
على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عزیز طالبات، جو کتاب آپ کے سامنے ابھی جس کتاب کی پہلی حدیث پڑھی گئی ہے، اس کو ہم عام طور پہ عرف میں 2-3 ناموں سے یاد کرتے ہیں. بخاری شریف کہتے ہیں، جامع بخاری کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کہتے ہیں. بخاری شریف بھی بولتے ہیں بولنے والے، صحیح بخاری بھی کہتے ہیں، جامع بخاری بھی کہتے ہیں. لیکن صاحب کتاب نے، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے اس کتاب کا اصل نام کیا دیا ہے؟ چونکہ یہ بالکل آپ کے لیے نئی کتاب ہے، پہلی کتاب ہے. اس کے شروع میں 2-3 باتیں جو ضروری ہوں گی وہ میں بتا دیتا ہوں. باقی حضرت مولانا قاری طیب صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بالکل ابھی 10 دن پہلے میری نظروں سے گزرا، میں نے مطالعہ کیا. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ادارے میں بخاری شریف کے اختتام کے لیے، آخری حدیث پڑھنے کے لیے بلایا گیا. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے زبردست عالم تھے. حضرت کی شخصیت سے کون نہیں واقف ہے، سب جانتے ہیں. قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابرین میں سے ہیں. باندھا سارا ادارہ حضرت نے اس کی بنیاد رکھی ہے، جہاں کروڑوں علماء فارغ ہوئے ہیں، وہیں سے بہت سارا علم پھیلا ہے. قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پائے کے عالم ہوتے ہوئے بھی حضرت نے ایک جملہ لکھا. حضرت نے کہا کہ آپ کا خط ملا، بڑی خوشی ہوئی، آپ نے ہم کو یاد کیا، پروگرام میں ضرور آئیں گے، شریک رہیں گے پروگرام میں، یہ ہماری سعادت ہے، آپ کے پروگرام میں ہم شریک رہیں گے. لیکن بخاری شریف کی آخری حدیث ہم پڑھنے سے معذور ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، معذرت کرتے ہیں ہم. بخاری شریف کی آخری حدیث وہ پڑھے گا جس نے پورا سال بخاری پڑھایا ہے، وہ اس کے اہل ہیں، وہ اس کے قابل ہیں. کیونکہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر بخاری شریف بخاری شریف کی کا آخری حدیث کا جو درس ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اگر میں آخری حدیث کا درس دوں، جس استاد نے سال بھر بخاری شریف پڑھایا ہے وہ نہ دے درس، کہیں طلباء کے ذہن میں یہ گمان نہ آئے کہ یہ جو آئے ہیں بخاری شریف ختم کرنے کے لیے یہ ہمارے استاد سے بھی افضل ہوں گے، تبھی تو ان کو بلایا گیا ہے. قاری صاحب نے یہ بات کہی ہے، بڑے لوگ ہیں، بڑے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسا کوئی ہے نہیں. آپ کے جو اساتذہ ہیں جو آپ کو پڑھاتے ہیں، ہم ان کے پیروں کی دھول کے بھی لائق نہیں ہیں. یہ بڑے بڑے اکابرین ہیں، بڑی عمر ہیں ہم سے بھی، ان کی بڑی خدمات ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں آپ کے وہ اساتذہ اس کے اہل ہیں، آپ کو وہی پڑھائیں گے. علم کے بارے میں، بخاری شریف کی حدیث کے بارے میں ایک ایک بحث اور جتنی تحقیق ہو سکتی ہے آپ کے سامنے وہی حضرات رکھیں گے. ہم تو ان اکابرین کی دعوت پر آ چکے ہیں اور ہم سے جتنا ہو سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے، ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا کیا نام رکھا ہے. اس کا اصل نام جو امام بخاری نے رکھا ہے الجامع الصحیح المسند المختصر. میں الگ الگ بھی پڑھوں گا. من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و آدابہ. دیکھیے، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و آدابہ. یہ بخاری شریف جو آپ ابھی پڑھیں گے، اس سال پڑھنے جا رہے ہیں، دیکھیے ہمارے علماء نے لکھا ہے العلم صید والکتابۃ قید. علم ایک شکاری پرندہ ہے، وہ کسی کے ہاتھوں میں رکتا نہیں. جیسے پرندہ پنجرہ جیسے ہی آپ کھولیں گے، چاہے آپ 1.5 برس سے اس کو پال رہے ہوں، اڑ کے چلا جاتا ہے.
علماء نے لکھا ہے کہ علم بھی ایک پرندہ ہے. اس پرندے کو اگر کوئی چیز قید میں ڈال سکتی ہے تو وہ ہماری تحریر ہے, ہماری کاپیاں ہیں. تو ہمارا کوئی بھی سبق, ہمارا کوئی بھی درس کسی بھی استاذ کا رف کاپی کے بغیر نہیں جانا چاہیے. ہم اپنے طلباء سے کہتے ہیں ایک کاپی ایسی رکھیے, اس کا عنوان لگائیے کاپی برائے متفرقات. بعض طالبات یا بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جن کا قلم تیز نہیں چلتا یا وہ درس کو سلیقے سے نوٹ نہیں کر پاتے ہیں, تو ایسے طلباء ایک رف کاپی رکھیں گے موٹی, جس میں جو استاذ جو گھنٹہ پڑھائے وہاں ہیڈ لائن لگا دیں گے کہ درس بخاری, دوسری کتاب لگا دیں گے درس ترمذی. اس سبق میں استاذ جو کہے آپ کو جتنا سمجھ میں آئے بے جوڑ باتیں آپ اس میں لکھتے جائیں گے, بعد میں اس کو فیر کریں گے, جو اس گھنٹے کی اصل کاپی ہوگی نکال کر نہیں. بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ استاذ کی ترتیب قائم رکھتے ہیں. استاذ نے کہا 6 باتیں ہیں, 2 باتیں بیان کی, تیسرا چوتھا چھوٹ گیا تو وہ قلم پکڑ کے رک جاتے ہیں, ایسے ہی دیکھتے رہتے ہیں. دوسرے طالبات کی کاپیاں دیکھتے ہیں, وہ کیا لکھی ہیں, یہ کیا لکھی ہیں. نہیں, استاذ کا جتنا چھوٹ گیا چھوٹ گیا. جہاں سے آپ کیچ کر سکتے ہیں اسی جگہ سے آپ کو کیچ کرنا ہے. جو چھوٹا ہے وہ بعد میں طالبات سے لے لینا ہے ہم کو. یہ بڑی ناسمجھی ہوگی کہ چھوٹے ہوئے کے چکر میں اور بھی باتیں چھوڑ دیں. ہم جتنا ہمیں استاد سے مل جائے ہم رف کاپی میں نوٹ کر دیں گے, پھر بعد میں اس کو فیر کریں گے. تو اگر بعض طلبہ ہوتے ہیں وہ استاذ کی زبان سے قلم ملاتے ہیں. زبان سے قلم ملانے کا مطلب ان کا قلم اتنا تیز چلتا ہے کہ حضرت کی ہر بات نوٹ کر دیتے ہیں. وہ فیر کاپی میں ہی سبق میں نوٹ کر لیں. جن کو نہیں آتا ہے وہ ہر گھنٹے میں ایک رف کاپی رکھیں. بڑی اہم باتیں اساتذہ ہماری بتاتے ہیں. میں اپنی ان باتوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو ایک ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ جب بھی کسی سے بھی کچھ باتیں سنیں. ابھی ہمارے ذمہ دار نے ہمارے اس جامعہ صالحات کا اور اپنے اس پورے ٹرسٹ کا انہوں نے جو پیش کیا جتنے مختصر انداز میں قسم کھا کے کہتا ہوں کسی بھی طالبہ کو اگر اٹھا کے یہاں کھڑا کر دوں تو ہم پیش نہیں کر پائیں گے. مشن ہمارا جو انہوں نے 3 باتیں بتائی ہیں, ہمارا مقصد, ہماری مشن جو ہے دعوت, اصلاح, خدمت. کتنی یہ تو ہم کو یاد ہے, ہر ایک کی انہوں نے آسان تشریح کی ہے. دعوت کہاں ہوتی ہے, اصلاح کن لوگوں میں ہوتی ہے, خدمت کہاں کرتے ہیں. چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں یا ہمارے پاس رف کاپیاں ہوتی ہیں تو ہم اس کو نوٹ کر سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں. ہمارے لیے ہر پروگرام اہم ہے, چونکہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے العلم من المہد الی اللحد, علم ماں کی گودی سے لے کر آخر تک چلے گا, تو ہم کو نوٹ کرنا ہے. یہ درس بخاری ہے ان طالبات کا ہے. ششم کی طالبات بھی مخاطب ہیں, پنجم کی طالبات بھی مخاطب ہیں, مشکات شریف پڑھنے والی طالبات بھی مخاطب ہیں. ان کو بھی نوٹ کرنے کا ایک مزاج پیدا کرنا چاہیے. تو بات کہیں اور چلی جا رہی ہے, میں بہت مختصر کر دینا چاہتا ہوں. امام بخاری نے اپنی جو کتاب لکھی ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وآدابہ. الجامع, امام بخاری نے اپنی کتاب کا سب سے پہلا ورڈ جو انہوں نے استعمال کیا ہے الجامع. یہ جامع کیا ہے, اس کی جمع آتی ہے جوامع. دیکھیے ایک بات یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے, چونکہ طالبات بڑی جماعت میں آ چکی ہیں, بخاری شریف پڑھنے کے قابل ہو چکی ہیں, مشکات بھی آپ پڑھ چکے ہیں, اساتذہ نے آپ کو سمجھایا ہوگا. یہ 2-3 ضروری باتیں میں بتا دیتا ہوں. احادیث کی جو کتابیں ہیں اس کی چند اقسام ہیں, یعنی محدثین نے حدیث کی جو کتابیں لکھی ہیں, ابن ماجہ ہے اور ترمذی شریف ہے, سنن ترمذی ہے, سنن ابو داؤد ہے, مسلم شریف ہے, بخاری شریف ہے, معجم طبرانی ہے, مسند امام احمد ابن حنبل ہے. یہ جو کتابوں کے نام الگ الگ جو نظر آ رہے ہیں, دراصل کتابوں کی کئی اقسام ہیں. ان میں سے ایک قسم ہے الجامع. ان تمام کتابوں کو جوامع کہتے ہیں. جامع وہ کتابیں کہلاتی ہیں جن میں 8 طرح کی بحثیں ہوتی ہیں, جن میں 8 بحثیں ہوتی ہیں. اس کتاب میں حدیث کی 8 بحثیں محدثین کرتے ہیں, 8 طرح کے ابواب باندھتے ہیں. اس کو لوگوں نے ایک شعر میں بیان کیا ہے, بات شعر سے اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے لکھا ہے سیر تفسیر و آداب و عقائد. پہلا شعر ہے سیر تفسیر و آداب و عقائد. دوسرا شعر ہے فتن اشراط و احکام و مناقب. فتن اشراط و احکام و مناقب. سیرتن کی جمع ہے, عربی لفظ ہے, سیرتن کی جمع سیر آتی ہے. اس کا اصل معنی ہے طریقہ, عادت, کوئی بھی اسٹائل, جو طریقے ہوتے ہیں ان کو سیرت کہتے ہیں.
لیکن محدثین کی اپنی ڈکشنری میں، محدثین کی اپنی اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جنگی کارناموں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے جنگی طریقوں کو۔ اسی پر بخاری شریف میں جلد ثانی کی شروعات کتاب السیر والمغازی، مغازی ہے حضور کے جو غزوات ہیں ان کو سیر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی اس جو کتاب جامع ہوتی ہے اس کے اندر سیر کا تذکرہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے سیر تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے مبین مفسر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے بہت ساری چیزیں احادیث کے ذریعے سے سمجھائی ہیں، قرآن پاک کی کئی آیات آپ نے سمجھائی ہیں۔ تو جو کتابیں جامع کہلاتی ہیں ان میں تفسیری بحثیں بھی ضروری ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی جلد ثانی میں کتاب التفسیر موجود ہے۔ کتاب التفسیر، تفسیر میں احادیث کے ذریعے قرآن کی آیتوں کو سمجھایا جاتا ہے بہت ساری۔ جیسے ایک صحابی کو مغالطہ ہو گیا، جیسے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، خیط کہتے ہیں دھاگے کو۔ ان صحابی نے سوچا، آیت اتری قرآن کی کہ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے دونوں میں فرق نہ محسوس ہو جائے اس وقت تک تم جو ہے کھانا پینا کھاتے رہا کرو، جب تک تمہیں روشن نہ ہو جائے دن کھاتے رہا کرو۔ تو ان صحابی نے تکیے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھا، جب تک دونوں نظر نہیں آنے لگے، روشنی دن کی نہ ہو گئی، وہ کھانے پینے لگے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو آپ نے سمجھایا کہ بھئی یہاں پہ کالے دھاگے سے مراد کالا دھاگا نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، سفید دھاگے سے مراد سفید دھاگا نہیں ہے، صبح کی روشنی ہے۔ تو سمجھانا پڑتا ہے احادیث سے قرآن پاک کو۔ تو وہ احادیث جو قرآن کو سمجھاتی ہیں وہ تفسیری احادیث کہلاتی ہیں۔ تو جو کتابیں جامع کہلاتی ہیں ان میں تفسیر کا باب ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا سیر، تفسیر و آداب۔ آداب آپ لوگ ابھی مشکات پڑھ کر آئے ہیں، اس میں جو آپ نے پڑھا ہے کتاب الآداب، باب السلام، یہ کتاب السلام سے لے کر وہ سلام کے آداب، چھینکنے کے آداب، یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں یہ سارے آداب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آداب دو طرح کے، ظاہری آداب بھی ہوتے ہیں، باطنی آداب بھی ہوتے ہیں۔ تکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے تکبر سے اللہ اسے نجات دلاتے ہیں۔ ہم عام طور پہ طلباء اور طالبات سے کہتے ہیں اپنے ادارے میں سلام کا رواج پیدا کرو۔ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی عام طور پہ ہمارے اندر سلام کا مزاج نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ درمیان میں کوئی پہاڑ یا دیوار آ جاتی، دو مل کے جا رہے ہیں، درمیان میں پہاڑ یا دیوار آ گئی، پھر جب دوبارہ ملتے ہیں تو پھر سلام کرتے ہیں، اتنے سے وقفے میں پھر سلام کرتے ہیں۔ تو یہ سب آداب ہیں۔ جو کتابیں جامع ہوتی ہیں ان میں آداب کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ سیر، تفسیر، آداب و عقائد، ایمانیات۔ امام بخاری نے باب کیف کان بدء الوحی کے بعد جو ہے کتاب الایمان کا باب باندھا ہے۔ کتاب الایمان بہت دور تک ایمان پہ بحث کر کے بعد میں بہت ساری چیزیں ایمان کی جو شقیں ہیں وہ بیان کی۔ جو کتابیں جامع ہوتی ہیں ان میں عقائد کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور آگے چل کر انہوں نے کہا فتنے کیا ہیں، اشرات کیا ہیں، یہ دونوں کو برابر میں بیان کیا گیا۔ فتن، اشرات۔ فتنے وہ قیامت کے قریب جو فتنے رونما ہوں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں بتلا دیا تھا کہ صحابہ کرام میں چل کر کچھ حالات، کچھ جنگیں آئیں گی، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ جو جنگیں ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں کا آپ نے اشارہ کیا تھا ان فتنوں کا، اور قیامت کے قریب آنے والے بھی بہت سارے فتنوں کا، فتنہ دجال کا اشارہ ہوا ہے۔ جو کتابیں جوامع کہلاتی ہیں ان میں فتنوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ آگے اشرات کا حکم ہے۔ اشرات یہ شرطن کی جمع ہے۔ اشرات کہتے ہیں نشانیوں کو، اسی لیے محدثین نے کتاب میں ابواب باندھا ہے اشراط الساعہ۔ اشراط الساعہ وہ حدیث جبرائیل ہے نا، اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، حضرت جبرائیل نے اپنے گھٹنوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملایا، سوال کیا، پوچھا کہ ما اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، پوچھنے والے سے زیادہ مجھے بھی علم نہیں ہے، جتنا تم جانتے ہو اتنا میں بھی جانتا ہوں۔ تو بہرحال اشراط الساعہ میں دابۃ الارض کا نکلنا زمین سے، اور جو ہے دجال کا نکلنا، اور بہت ساری سورج کا مشرق مغرب سے نکلنا، یہ کئی نشانیاں ہیں۔
ان میں دو نشانیاں ہیں. ایک بہت قریب کی نشانیاں ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے, اور دور کی نشانیاں ہیں, بہت ساری نشانیاں ہیں. یاجوج ماجوج کا آنا, سورج جب نکلے گا یہ تو انتہائی قریب کی نشانی ہے. اب اس کے بعد جو ہے لا تنفع نفس ایمانھا لم تکن آمنت من قبل, اس کے بعد ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہے اشرات. جو کتابیں جوامع ہوتی ہیں ان میں اشراط الساعہ کا ہونا بھی ضروری ہے, تو لہٰذا یہ وہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے سیر, فتن, اشراط و احکام. احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر, اللہ کے اوامر, نواہی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے صحابہ کرام کو جو تعلیمات دی گئی ہے, نماز وغیرہ کی جتنے بھی چیزیں ہیں, یہ سارے احکام کے تحت آتے ہیں. احکام کے بعد اخیر میں آتا ہے مناقب. منقوبتن کی جمع ہے مناقب. منقوبتن کہتے ہیں کسی کی خوبی کو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناقب ہیں, آپ کے کمالات ہیں, صحابہ کرام کے بھی مناقب ہیں جو کمالات ہیں, وہ محدثین کتابوں میں بتاتے ہیں. تو جوامع جو ہوتی ہیں یہ وہ کتابیں کہلاتی ہیں جن میں 8 طرح کے مباحث ہوتے ہیں. یہ جو بخاری ہیں یہ جامع ہے, جامع بخاری ہے. اسی طرح جامع ترمذی ہے, ترمذی جو ہے جامع ہے, اور جامع مسلم, مسلم شریف بھی جامع میں آتی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے بیان کیا ایک کتاب تھی سنن. حدیث کی کتابوں میں ایک قسم ہے سنن. سنن ان حدیث کی کتابوں کو کہتے ہیں جن میں محدثین حدیثوں کو فقہی ابواب کی ترتیب پہ بیان کرتے ہیں. احادیث کو فقہی ابواب کی ترتیب پہ بیان کرتے ہیں. جیسے لے لیجیے ترمذی شریف. ترمذی شریف جامع بھی ہے, سنن بھی ہے. ترمذی شریف کی شروعات ہوتی ہے کتاب الطہارت سے, کتاب الصلاۃ. اس کے بعد تو فقہا بھی اسی انداز سے شروع کرتے ہیں. تو جو حدیث کی کتابیں فقہی ابواب کی ترتیب پر ہوتی ہیں, اسی طرح ابو داؤد شریف, سنن ابی داؤد اس کا نام ہے, ان احادیث, ان کتب کو سنن کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک درجہ آتا ہے مسند, اس کی جمع آتی ہے مسانید. مسند ان کتابوں کو کہتے ہیں جن میں صحابہ کرام کی احادیث کو محدث نے ایک جگہ بیان کر دیا ہوتا ہے. تمام صحابہ کی جو احادیث ہوتی ہیں ایک صحابی کو لیا, ترتیب سے بیان کر دیا اس کو. حضرت ابو بکر کو لیے, ان کی جتنی روایتیں ہیں سب اس کو بیان کر دیا. حضرت عمر کو لیے, ان کی جتنی روایتیں ایک ساتھ بیان کر دیا, کہتے ہیں مسانید. اس سلسلے میں مشہور کتاب ہے مسند امام احمد ابن حنبل کی جو مسند ہے, مسند حاکم بھی ہے. تو یہ کتابیں مسانید کہلاتی ہیں. اور ایک کتاب ہے معاجم. حدیث کی کتابوں میں ایک ہے معجم, یہ معجم کی جمع ہے معاجم. معاجم وہ کتابیں کہلاتی ہیں جن میں صحابہ کرام کی روایات کو محدث نے اکٹھا کیا ہوتا ہے, لیکن ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ فہرست ٹائٹل بناتے ہیں اس کو. بعض محدثین صحابہ کے افضلیت کے اعتبار سے حدیثیں لیتے ہیں. حضرت ابو بکر پہلے, پھر عمر, پھر عثمان غنی, پھر علی, پھر عشر مبشرہ, پھر دیگر صحابہ, اس ترتیب سے. کچھ محدثین حروف تہجی کو لیتے ہیں, الف ابو بکر, انس, ابو ہریرہ, با, ان سے جتنے صحابہ آئیں گے, تا, اس ترتیب سے حروف تہجی کی ترتیب سے اس کو قائم کرتے ہیں. تو جو کتابیں مسانید کہلاتی ہیں ان میں احادیث کو محدثین اس انداز سے بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام کیا اس انداز سے بیان کرنے کے 2 طریقے ہیں, وہی ایک حروف تہجی اور ایک صحابہ کے مقام و رتبے کے اعتبار سے. ایک اور کتاب آتی ہے مستدرک. مستدرک جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیے ہم بارہا سنتے ہیں مستدرک للامام حاکم, مستدرک للنیسابوری, بہت ساری کتابیں ہم سنتے ہیں. استدرک یستدرک, استدراک کا مطلب آپ لوگوں نے جو نحو کی کتاب پڑھی ہے ہدایت النحو میں آپ نے پڑھا ہوگا ولیکن للاستدراک بعد النفی, لیکن جو آتا ہے استدراک کے لیے آتا ہے. یہ استدراک کیا ہے؟ اصل میں عربی کا لفظ درک, درک کا معنی ہے پا لینا, کسی چیز کو حاصل کر لینا. استدراک کا معنی ہے کسی چیز کو, کسی چیز میں کوئی کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنا, اس کو حاصل کرنا. تو کہتے ہیں مستدرک وہ کتابیں ہیں جس کے مصنف نے, جس کے محدث نے امام بخاری کی روایات, امام مسلم کی روایات, یا کسی بھی کتاب میں اس کتاب کے مصنف نے جس معیار کی احادیث اس کتاب میں جمع کی ہیں, اگر ان سے کچھ حدیثیں رہ گئی ہیں انہی کے معیار کی حدیثیں, جیسے امام بخاری نے احادیث کو جمع کرنے کا اپنا ایک معیار بنایا ہے, امام مسلم نے اپنا ایک معیار بنایا ہے,
وہ جن احادیث کو اپنے معیار پر پاتے ہیں وہی حدیث اپنی کتاب میں لیتے ہیں. جو حدیثیں ان کی معیار پر نہیں اترتی ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ نہیں لیتے ہیں. جیسے جامعۃ الصالحات ہے، جامعۃ الصالحات کا اپنا ایک یونیفارم ہے، جو طالبہ اس یونیفارم کی پابند نہیں ہے یہاں اس کو الاؤ نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ طالبہ بالکل دینی تعلیم کے قابل نہیں ہے. ہمارے ادارے کا یہ قانون ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دیگر ادارے کچھ کام نہیں کر رہے ہیں. سب ادارے ہیں، لیکن آپ کو اگر ہمارے ادارے میں پڑھنا ہے تو ہمارے رولز کو فالو ہونا ہے. ایسے امام بخاری نے کچھ شرائط اپنی کتاب میں حدیث لینے کے انہوں نے بنا لیے، جو حدیثیں یہاں آئیں گی. تو مستدرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حدیثیں امام بخاری کے معیار کی ہے، ان کے لیول کی ہے، لیکن امام بخاری سے رہ گئی ہے، تو ان تمام احادیث کو ایک دوسرے محدث اب الگ کتاب میں جماتے ہیں اور اس کا نام دیتے ہیں مستدرک علی الصحیح البخاری یا مستدرک علی الصحیح مسلم، مستدرک علی الصحیحین دونوں پر. پھر مستدرک حاکم جو ہیں ان کے 3 پارٹ ہو گئے. انہوں نے کچھ حدیثیں ایسی اکٹھا کی ہیں جو صرف امام بخاری سے رہ گئی تھیں، اور انہوں نے کچھ حدیثیں وہ اکٹھا کی ہیں جو صرف امام مسلم سے رہ گئی تھیں، اور کچھ حدیثیں وہ انہوں نے اکٹھا کی ہیں جو دونوں سے رہ گئی تھیں. تو یہ مستدرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی امام سے چھوٹی ہوئی انہی کے معیار کے احادیث کو ایک کتاب میں جمع کر دینا. ایک اور رتبہ آتا ہے آخر میں بتاتا ہوں، مستخرج. مستدرک کے بعد ایک رتبہ آتا ہے مستخرج. انہوں نے مستخرج آپ بھی جانتے ہیں، استخراج. استخراج کا مطلب ہے کسی، استخرجہ کا معنی ہے کہ نکالنا، کسی کتاب نکالنا. تو کہتے ہیں کہ امام جو مستخرج جو حدیث کا درجہ ہے اس پر بھی بہت ساری کتابیں بنائی گئی ہیں. مستخرج کے سلسلے میں یہ کتاب جو ہے مستخرج، جن احادیث، اس کا محدث جو ہوتا ہے وہ کتابیں، وہ احادیث اپنی کتاب میں جمع کرتا ہے جو احادیث مستخرج کی صحیح تعریف میرے ذہن میں نہیں ہے، اپنے اساتذہ سے پوچھیے، کبھی یاد رہا تو انشاءاللہ بتائیں گے. بہرحال احادیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں یہ ان کی اقسام ہیں، تو ہمیں سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اب تک آپ مشکات پڑھ رہے تھے تو اتنی ضرورت نہیں تھی. اب جب بخاری شریف میں آ چکے ہیں، آپ کے اساتذہ بھی بتائیں گے، تو انہوں نے سب سے پہلا لفظ ہی رکھا ہے جامع. آپ کی بخاری شریف میں 8 طرح کی بحثیں آئیں گی، تو یہ جامع ہوتی ہیں. الصحیح، صحیح کی تعریف آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا مشکات شریف میں، جو احادیث کسی بھی طرح کے ضعف سے خالی ہوتے ہیں. دیکھیے یہاں رک کر ایک بات سمجھیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں حدیث بخاری میں ہے، نہیں ہے تو نہیں لیتے ہیں. حدیث مسلم شریف میں نہیں ہے تو نہیں لیتے ہیں. امام بخاری نے اپنی کتاب کے نام میں جو الصحیح کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام بخاری نے الصحیح جو کہا ہے، اور ایک لفظ آیا ہے المختصر، کہا نا امام بخاری نے المختصر. مختصر کا مطلب امام بخاری نے اپنی کتاب میں ان احادیث کو لیا ہے جو صحیح ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ امام بخاری نے پوری صحیح روایات کو اپنی کتاب میں اکٹھا کر لیا ہے، اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بخاری شریف کے علاوہ کہیں بھی کوئی حدیث ملے گی تو وہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے 2 مطلب ہے، سمجھیے اس کو. امام بخاری کا صحیح کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری صحیح روایتیں بخاری میں آ چکی ہیں، اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بخاری کے علاوہ جو احادیث ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. حالانکہ امام بخاری کی کتاب میں بھی بہت سارے ناقدین نے، ابن حجر عسقلانی نے، بہت سارے علماء نے کچھ احادیث پہ بحث کی ہے. خود امام بخاری کی کتاب میں کچھ احادیث کی صحیح ہونے پر بحث ہوئی ہے، اور امام بخاری کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں بہت ساری اعلیٰ درجے کی صحیح روایات موجود ہیں جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں نہیں لی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بخاری میں حدیث نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے. بہت ساری احادیث ایسی ہیں. ہاں، پھر امام بخاری نے صحیح کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ میں نے جو کتابیں، جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ صحیح ہیں اور مختصر ہیں. من امور رسول اللہ، مسند ہے، یعنی کہ سند جا کر حضور تک ملتی ہے. امور رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے معاملات ہیں، زندگی کے اوامر، حکم ہیں، یہ ہیں سارے. اور وہ سنن ہی، سنن کا مطلب تو آپ ابھی جان چکے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخلاق، آداب، یہ وہ آداب بھی آپ جان چکے ہیں. تو یہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا پورا نام یہ رکھا ہے. اب
اکثر جو ہے ہمیں کتاب کے ناموں کے بارے میں طلبہ آدھی کتاب پڑھ لیتے ہیں، کتاب کا نام نہیں جانتے، اساتذہ بتاتے بھی ہیں شروع میں آ کر بہت سارے انہماک کے ساتھ۔ استاذ ایک بات یاد رکھیے، استاذ سال کے شروع میں جو بحثیں بتاتا ہے اس کو مبادیات کہتے ہیں، بہت ضروری ہوتی ہیں، بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح ہر کتاب کے شروع سے، کتاب الزکوٰۃ کے شروع میں، کتاب الصلاۃ کے شروع میں جو بنیادی باتیں بتاتا ہے اس کو نوٹ کرنا چاہیے، اس کو لکھنا بھی چاہیے۔ اب مختصر ایک بات آپ کو یہ بتانی ہے امام بخاری کے بارے میں، چونکہ آپ ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ محدثین کے درمیان میں امام بخاری کے سلسلے میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ، فقہ البخاری فی تراجمہ۔ عربی میں اگر پڑھیں گے آپ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقہ ان کے ترجمۃ الباب میں ہے۔ ترجمۃ الباب کس کو کہتے ہیں؟ ترجمہ کہتے ہیں عنوان کو، ترجمۃ الباب باب کا عنوان۔ جیسے امام بخاری نے اس باب کا عنوان باندھا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، یہ پورا عنوان ہے، ترجمہ ہے یہ۔ فقہ البخاری فی تراجمہ، اس کے دو مطلب ہیں، علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ امام بخاری کا ٹیلنٹ، امام بخاری کی حذاقت، ان کی فہم، ان کا سمجھ، ان کی قابلیت اگر کسی کو دیکھنا ہے تو ان کے ترجمۃ الباب میں غور کرو۔ عجیب ترجمۃ الباب لاتے ہوں اور عجیب احادیث سے نکات نکالتے ہیں۔ اس حدیث کہیں آپ کو ایسا ترجمۃ الباب ملے گا اس کے نیچے حدیث ایسی بیان کریں گے کہ دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہوگا، کتنی بھی کوشش کریں آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ امام بخاری نے عنوان تو یہ لگایا ہے، حدیث یہ بیان کی ہے، جب تک استاذ نہیں سمجھائے گا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی قابلیت ان کے ترجمۃ الباب سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ فقہ کا مطلب یہ ہے کہ فقہ، مسئلے مسائل، علماء نے لکھا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کا اجتہاد ان کے ترجمۃ الباب میں۔ امام بخاری ترجمۃ الباب سے بہت سارے مسائل نکالتے ہیں، بہت ساری فقہی مسائل بھی نکالتے رہتے ہیں۔ تو عزیز طالبات، یہ باتیں میں ابھی جو آپ کو بتایا ہوں ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ جب بخاری پڑھیں گے چند صفحات ہی صحیح ترجمۃ الباب کو سمجھیے۔ ترجمۃ الباب یعنی اس عنوان کو امام بخاری نے کیوں لگایا۔ دوسرا سب سے اہم کام آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس عنوان کے تحت جو حدیث امام بخاری نے بیان کیا ہے کیا یہ حدیث اس عنوان کو میچ کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے تو میچنگ تلاش کیجیے، استاد سے پوچھیے کہ کیا مناسبت ہے۔ اس کو کہتے ہیں باب سے مناسبت، اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب سے حدیث کا مناسب ہونا، حدیث کا میچ کرنا۔ یہ میچنگ جاننا بہت ضروری ہے، تبھی جا کر ہمارے اندر فہم، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، ہم سمجھ سکیں گے کہ اس کو یہاں کیا مقصد ہے، ورنہ سرسری نظر سے سب گزر جاتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات اسی باب کو سمجھیے۔ انہوں نے کہا کیف کان بدء الوحی، عنوان لگا دیا کہ کیسے وحی کی شروعات ہوئی ہے۔ لیکن سب سے پہلے امام بخاری کی عادت بھی ہے کہ کلام اللہ کی آیت بھی ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا انا اوحینا الیک کما اوحینا، اب یہیں سے شروع آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ امام بخاری نے اس باب کا عنوان لگایا، وہی کیسے شروع ہوئی، پھر اس آیت کے اندر کیا ایسی بات ہے جو باب سے میچ ہو رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وحی، ایک تو یہ کہ مطلق کہہ دیں کہ وحی ہے، دوسرا ہے کہ وحی کی شروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وحی کی شروعات تو آدم علیہ السلام سے چل رہی ہیں۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، یہ وحی کی شروعات تو بہت پہلے ہو چکی ہے، اور وحی کے نتیجے میں انبیاء کا جھٹلانا یہ بھی پہلے سے آ رہا ہے، انبیاء کی تصدیق کرنا یہ بھی پہلے سے آ رہا ہے۔ تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، میسج دینا چاہ رہے ہیں ان کے، یہاں تو ہم تھوڑا بہت سمجھ گئے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری نے جو حدیث بیان کی ہے حضرت عمر بن خطاب کی، سمعت عمر بن الخطاب سمعت رسول اللہ یقول انما الاعمال بالنیات، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے یہی ایک لے لیجئے، انہوں نے عنوان لگایا کہ وہی کیسے شروع ہوئی، حدیث لا رہے ہیں انما الاعمال بالنیات والی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور وانما لامرئ ما نوى، یہ اصل میں امرؤن کا جو حمزہ ہے حمزہ قطعی نہیں ہے، حمزہ وصلی ہے۔ کیا حمزہ، یہ سب کی بحث ہے، حمزہ قطعی نہیں ہے، حمزہ وصلی ہے۔
میں زیادہ تر باتیں جو ہیں طالبات کی اور علمی لائن کی ہی کر رہا ہوں، چونکہ طلباء کو یہی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہیں. واعظ و نصیحت تو آپ کے اساتذہ دن رات کرتے رہیں گے، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ بڑوں کو کیا نصیحت کریں گے. جو علمی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو لمرئن میں جو حمزہ ہے امرؤن، یہ حمزہ قطعی ہے، نہیں ہے حمزہ وصلی ہے. حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی کو ہمارا سمجھنا بہت ضروری ہے. صرف کے اندر ہم نے پڑھا ہے ثلاثی کے دو ابواب، ثلاثی کی دو قسمیں ہیں. کیا ہے؟ مجرد مزید فی، پھر مجرد کی دو قسمیں مضطرد شاذ. یہ تو خیر ہے، مضطرد کے 5 ابواب ہیں، نصر ضرب سمع فتح کرما. شاذ کے پھر 3 ابواب آتے ہیں، حسیبہ فضیلہ قاعدہ. اور آگے آئیے آپ، مزید فی کی پھر 2 قسمیں ہیں، غیر ملحق برباعی، ملحق برباعی. غیر ملحق برباعی میں انہوں نے جو 2 قسمیں بیان کی ہیں، با حمزہ وصل، بے حمزہ وصل. یہ با حمزہ وصل کیا ہے، بے حمزہ وصل کیا ہے؟ ہم نے عنوان تو پڑھا ہے لیکن اس کی تہ تک چلو بھائی چلتے ہیں. اول میں تو سمجھنے کی ضرورت نہیں، دوم میں تو سمجھیں، سوم میں تو سمجھیں، ششم میں تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے. سمجھیں، بہت سارے طلباء بھی سمجھتے ہیں، طالبات بھی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھیں. با حمزہ وصل کا مطلب یہ وہ ابواب ہیں جس باب کے شروع میں، ہر باب کے شروع میں ایک وہ حمزہ ہوگا جو وصلی ہوگا. حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں؟ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جسے کسی دوسرے لفظ سے اٹیچ کریں گے، ملائیں گے تو وہ گر جائے گا، وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. جیسے اسم ہے، اسم کا حمزہ گرتا ہے، بئس الاسم، کیا؟ ان الانسان، انسان کا حمزہ گرا، ان الانسان حمزہ گرا نہیں گرا، تو یہ حمزہ وصلی نہیں ہے. حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جس کو پہلے سے ملائیں گے تو وہ گر جائے گا، اسی سے اسٹارٹ کریں گے تو وہ باقی رہے گا. حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے، اس کو آپ ملاؤ یا نہ ملاؤ بہرحال وہ باقی رہتا ہے، وہ بہرحال باقی رہے گا. اس کو حمزہ قطع یعنی یقین، قطع کہتے ہیں. یہ وہ حمزہ ہے جو یقیناً باقی رہے گا. تو یہ حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ امرؤن کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی نہیں ہے. اسی لیے اس طالبہ نے بھی وہی صحیح پڑھا ہے، لمرئن پڑھا ہے. کیا؟ لمرئن، امرئن نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے. جس کی ہجرت کسی لڑکی کے لیے ہوگی اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی، جس کی ہجرت دین کی خاطر ہوگی اس کی ہجرت دین کے لیے ہوگی. تو یہاں پہ اصل میں یہ جو حدیث ہے، وہ جو صحابی تھے، ایک عورت سے جب ان کا تعلق ہو گیا تو انہوں نے پیغام نکاح بھیجا. وہ تھی مکے میں اور آپ علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لا چکے، اور اس وقت سوائے ہجرت کے ایمان کی کوئی علامت نہیں تھی. اگر آپ کو ایمان لانا ہے ایک ہی راستہ ہے کہ ہجرت کر کے آؤ. تو ہجرت آ تو گئے تھے لیکن اس عورت نے کنڈیشن یہ لگائی کہ آپ کو واپس آنا ہے، آپ مکہ آئیں گے تو میں تیار ہوں. مدینے میں تھے تو وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، وہ اس عورت کے لیے صرف نکاح کرنے کے لیے. تو جب معلوم ہوا اس عورت کا نام تھا ام قیس، ان صحابی کا، ان ہجرت کرنے والے شخص کا نام ہی رکھ دیا گیا، ان کا نام ہی پڑ گیا ہے. کیا؟ مہاجر ام قیس. کیا؟ ان کا نام ہی رکھ دیا گیا کہ مہاجر ام قیس. کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی امرأۃ ینکحھا، کسی سے نکاح کرنا ہے تو ان کی ہجرت اسی کے لیے، نام ہی صحابہ نے ان کو اسی نام سے بلاتے تھے، مہاجر ام قیس. تو یہ ان کی وجہ سے ہجرت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کہلا بھیجا کہ ہجرت جو ہوتی ہے خالصتاً ایمان کے لیے ہوگی، خالصتاً ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر ہوگی، تو وہ ایمان اور اخلاص قابل قبول ہوگا. کسی دنیاوی غرض سے اگر ہجرت ہوتی ہے تو اس ہجرت کے اندر وہ ثواب اور وہ فائدہ نہیں ہوتا جو اس دنیاوی غرض خالص اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام بخاری نے یہاں سب سے پہلے بیان کیا ہے، جس میں ہمارے اخلاص کو، ہماری نیتوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اس حدیث کا سب سے پہلے اس باب سے کیا مناسبت ہے؟ تو کہنا چاہتے ہیں، محدثین نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص، آپ کی حسن نیت، بچپن سے لے کر آخر تک آپ کے اندر جو خلوص اور امت کے لیے جو نیک جذبہ تھا،
صحابہ کرام کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نیک جذبہ تھا، ابھی صبح میں بھی حضرت سے بات ہوئی، سمجھا رہے تھے، اپنا پروگرام سنا رہے تھے اپنی مسجد کے بارے میں. انہوں نے اپنی مسجد کو کئی چیزوں کا مرکز بنانا چاہ رہے ہیں. اپنی مسجد میں غیر مسلموں کی دعوت بھی، پیام انسانیت کا ایک پیغام بھی، انسانیت کی خدمت بھی، اور ہر طرح کی لائن کی کامیں ہوتی ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد سے ملے ہوئے ادوار میں مساجد میں یہ سارے کام ہوتے تھے. مساجد کی بنیاد صرف 4 وقت کی نماز 5 وقت کی نماز پڑھ لیے تالا لگا دیے اس لیے نہیں تھی. 3 دن تک کافروں کو مسجد نبوی کے ستونوں میں باندھا گیا تھا. وہ جب دن اور رات کے اعمال کو دیکھے تو پھر اسلام قبول کیے. بہت بڑے بڑے قافلے آتے تھے مسجد نبوی میں، رکتے تھے. اور اگر میں اور آپ ہوتے آج کافر مسجد میں آ رہا ہے، بھگاؤ. ایک صحابی آئے دیہات کے، گاؤں کے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ. اللہ نے قرآن میں کہا دیہاتیوں کو قرآن کے احکام معلوم نہیں ہوتے. اور اس زمانے میں مسجد میں ٹائلز وائلز تھے نہیں، مٹی کی مسجدیں تھی. سیدھے آئے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے اپنا استنجا کرنے لگے، پیشاب کرنے لگے. یہاں حضور بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، سارے صحابہ بھاگے دوڑے ہوئے. حضور نے کہا لا تظلموه، ان کا پیشاب مت کاٹو. حضور نے کہا اگر تم ان کا پیشاب کاٹو گے، زور سے آواز دو گے، وہ رک جائیں گے تو ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، پیشاب کی تھیلی پہ اثر پڑ سکتا ہے. قربان جائیں اس نبی کے اخلاق پہ جنہوں نے اللہ کے گھر میں استنجا کرنے والے ایک فرد کی صحت کا اتنا خیال کیا ہے. آج ہمارا کیا لیول ہے معاشرے میں؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ مساجد کے اندر بہت سارے کار خیر سے محروم کر رہے ہیں لوگوں کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بڑی عالی تھی، امت کے حوالے سے آپ علیہ السلام کی نیت بڑی اونچی تھی. تو محدثین نے لکھا ہے آپ کی جو سوچ تھی، آپ کی جو نیت تھی، اسی نیت کی برکت سے اللہ نے آپ کو وحی کی نعمت سے نوازا ہے. اسی نیتوں اور اسی جذبے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی دولت سے، وحی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. یہ اس حدیث سے بہت بڑا پیغام ہم کو دینا چاہتے ہیں اور یہی ہے. اور آگے امام، اور یہ جو امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت بیان کی ہے من کانت ہجرتہ، یہ بھی تو وہی ہے. یہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے یہ بھی وحی ہے. وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی منطوق، وحی غیر منطوق. نطق ینطق نطقا، باب ضربہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، بولنا، گفتگو کرنا. وحی کی 2 قسمیں آتی ہیں. وحی منطوق، وہ وحی جس کو کثرت سے بولا جائے، پڑھا جائے، وہ ہے کلام اللہ، وہ ہے قرآن پاک جس کو دن رات پڑھا جاتا ہے، تلاوت. اسی کو یہ بھی کہتے ہیں وحی متلو. وحی متلو، تلا یتلو تلاوتن کا اسم مفعول ہے متلون. وحی متلو یعنی وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کو وحی منطوق بھی کہتے ہیں. وحی غیر منطوق، وحی غیر متلو، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے قرآن کی طرح. یہ جو حدیث ہے حضرت عمر ابن خطاب کی، یہ بھی تو وحی ہے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک ملی ہے. تو اس کا بھی اسی سے مناسبت ہے. دوسری چیز، امام بخاری نے اس حدیث کو وحی کی مکمل بحث شروع کرنے سے پہلے لایا ہے. اس میں میرے لیے بھی، یعنی اساتذہ کے لیے بھی، طالبات کے لیے بھی، پیرنٹس کے لیے بھی، اور اس پوری تنظیم کی اراکین جو ممبران ہیں، ان چاروں کے لیے بڑا میسج ہے. اساتذہ کے لیے، طالبات کے لیے، اور سرپرستان کے لیے، ٹرسٹیان کے لیے، سب کے لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث میں بہترین میسج اور بہترین پیغام ہے. اساتذہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہر پڑھانے والے استاذ کے ذہن میں امام بخاری ایک خاموش میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جو پڑھا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو جو اس لیول تک پہنچایا ہے، اس کتاب کو پڑھانے کا اللہ نے آپ کو جو قابل بنایا ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. یہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ چند 100 طبیعتوں کو جھکا کر آپ کے سامنے رکھا ہے. ورنہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا جو لینے دینے کا نظام ہے، ان کو دیکھیں گے تو ہم حیران ہو جائیں گے. تو یہاں اللہ نے جو اس قابل بنایا ہے
تو سب سے پہلے اساتذہ کو اپنی نیت درست کرنی ہے، اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے کہ بھئی ہم خالصتاً لوجہ اللہ پڑھا رہے ہیں، ہمارے اندر اس قابل کوئی بات نہیں ہے، اللہ ان معصوموں کی پاکی اور ان معصوم بچوں کے صدقے میں ہمارے سینے کو کھول رہا ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں۔ یہ اپنا نیت کو سنوارنے کا اساتذہ کو اور پڑھاتے ہوئے ہمارے اکابرین میں سے، ہمارے اسلاف میں سے ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ نورانی قاعدہ پڑھانے والے استاذ کے اندر اگر اخلاص ہو، اس کے اندر اگر ملت کا قوم کا درد ہو، اور بخاری شریف پڑھانے والے کے اندر اگر یہ گھمنڈ ہو کہ میں بہت بڑی کتاب پڑھا رہا ہوں، تو فرمایا کہ نورانی قاعدہ پڑھانے والا بخاری شریف پڑھانے والے سے 1000 درجے افضل ہے۔ الامور بمقاصدها، معاملہ فیصلہ نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، جو نیت جیسا نیت ویسا فیصلہ ہوگا۔ تو ہم اساتذہ، آپ کو اللہ نے ایسے معیاری اور ایسے باصلاحیت، ایسے جذبے والے اساتذہ دیے ہیں، آپ ان کی جتنی بھی قدر کریں گے کم ہے۔ دوسرا میسج مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، میں اور آپ چونکہ طلب علم میں لگے ہوئے ہیں، میں اور آپ کیا ہے، طلباء کو سب سے پہلے اپنی نیت کو سنوارنا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں علم چندہ کے بیشتر خانی، چوں در تو عمل نیست نادانی۔ تم جتنا بھی پڑھتے جاؤ، اگر تمہارے اندر عمل نہیں ہے تو تم جاہل ہیں، گوار ہیں۔ اور شیخ سعدی نے فرمایا نہد شاخ پر میں و سربر زمیں، وہ کہتے ہیں نہد شاخ پر میں و سربر زمیں، نہد رکھ دیتی ہے شاخ پر میوہ، وہ ٹہنی، وہ ڈالی جو پھلوں سے لدی ہوتی ہے، بھری ہوتی ہے، سر اپنا سر بر زمین، زمین پہ جھکا دیتی ہے۔ جس ٹہنی پر، جس ڈالی پہ پھلوں کی میووں کا انبار ہوتا ہے، وہ کبھی تکبر نہیں کرتی ہے، وہ یہ نہیں کہتی کہ میں اتنے پھلوں والی ہوں، میں جھکوں گی نہیں، اٹھ جاؤں گی، نہیں۔ علم جتنا اپنے اندر آئے گا، ہمارے اندر تواضع آنی چاہیے، ہمارے اندر اخلاص ہونی چاہیے، ہمارے اندر نچلی جماعت کی طالبات کے لیے نیک جذبہ ہونا چاہیے، نیک نیت ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں، اللہ نے کہا نا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے مت بگاڑو۔ کوئی پوچھ رہا ہے نیچی جماعت کی، کوئی طالبہ آ کے بحث میں چلا ہٹو ایسے، وہ ٹائم ہے تمہارا آنے کا، پٹ نہ، اب وہ سہم جائے گی۔ ہم کو اللہ نے جو علم دیا ہے دوسروں کو پہنچانے کے لیے دیا ہے۔ اللہ نے اگر دیکھیے، سمجھ ایک ایسی دولت ہے، جتنا آپ اسے استعمال کریں گے اتنی بڑھے گی۔ گیان بولتے ہیں جس کو، ہمیں نچلی جماعت کے طلباء کو سمجھانا ہے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو میسج مل رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں کہ ہم خلق کی خدمت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، یہ ڈگریاں، یہ لیبل عالمہ کا ہمیں کوئی کام نہیں دینے والا ہے، بالکل بھی نہیں کام۔ دیکھیے، اخلاص سے اگر ہمارے اندر اخلاص کی دولت ہوگی تو اللہ جوانی میں کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی عالم کو محروم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جوانی میں اس کے علم ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ جوان رہ کر بڑا باصلاحیت، زبردست پوزیشن والا ہوتا ہے، جوانی میں کچھ کام نہیں کر پاتا ہو۔ تو جوانی میں علمی خدمات کرنا اس کے علم کی مقبولیت کی نشانی ہے۔ تو یہاں سے ہم کو اپنی نیت کو درست کرنا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی حضرت نے جیسے بتایا ہے، 3 جذبات کو آپ اپنے اندر لے کے چلیں گے۔ دعوت، اصلاح، خلق، نچوڑ ہے دین کا ہے۔ دعوت اغیار میں، اصلاح اپنوں میں، خدمت سب کے لیے ہونی چاہیے۔ تو جو ہے یہ جذبات لے کر اپنی نیتوں کو درست کریں۔ دیکھیے، نیتیں ہمیں درست کرنا ہے، اس لیے نہیں، دیکھیے اللہ نے آپ کے لیے مقدر کے جوڑے رکھے ہیں، چھت پہاڑ کے آسمان کی وہ جوڑے ملیں گے۔ ہماری ڈگریاں اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ویلیو ہو، ہماری ڈگریاں اس لیے نہیں ہے کہ لوگ ہمیں وہ نام لے کر پکارے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، عطر آنکھ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید، کہتا ہے عطر وہ ہے جو خود مہکتا ہے، عطر فروش کو بولنا نہیں پڑتا ہے کہ یہ عطر ہے، یہ عطر ہے، یہ عطر ہے۔ آپ کا علم، آپ کی صلاحیتیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے تو وہ خود مہکے گی، دنیا جانے گی۔ ہم صرف اخلاص اور استقامت کے لیے پڑھیں گے، لوجہ اللہ پڑھیں گے، لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کر پڑھیں گے۔ کام لینا اللہ کی ذمہ داری ہے،
پڑھنا میرا کام ہے، کام لینا اللہ کا کام ہے. یہاں غلطی یہی ہوتی ہے، ابھی سے سوچنے لگتے ہیں کہ کیا کرنا ہے جا کے، کیا ہے شادی کے بعد گھر کا کام کاج. کیوں اتنی چھوٹی سوچ ہماری ہے؟ پڑھنا میرا کام ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ مجھے اپنے وسعت کا مکلف بنایا ہے، میں پڑھوں گا. کیا کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ہم کو نہیں سوچنا ہے. وہ سوچیں گے تو پھر ہم پڑھ نہیں پائیں گے. تو یہ ہمارا سب سے پہلے ہم کو نیت کو درست کرنا ہے اور تواضع اور عاجزی پیدا کرنا ہے. اور سرپرستان کے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ عجیب مسئلہ ہے. ہمارے بڑے بھائی صاحب کا بھی نسوان ہے ایلور ضلع میں، ویسٹ گوداوری میں. ابھی مولانا بھی تعارف کرا رہے تھے کہ ان کے ایک ساتھی مولانا لیاقت صاحب ندوی بھی اسی ضلع کے، وہی کام کرتے بھی ہیں، وہیں پہ نسوان بھی ہیں. طالبات پڑھ رہی ہوتی ہیں، درمیان میں آ کے سرپرستان لے کے چلے جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ رشتہ آ گیا. آپ کیوں لائے تھے؟ نہیں بچی ذرا پڑھتی لکھتی تو بولنے میں اچھا رہتا کہ بچی قرآن پڑھتی ہے. کمال ہے، سرپرستان کی عقلوں کو کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا. حیرت ہوتی ہے ہم کو، آپ نے دین کے کام کو رشتوں کو تلاش کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. علم دین کو رشتوں کو تلاش کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے ہم لوگوں نے. یہ علم دین اس لیے نہیں ہے کہ ہم چار لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ ہماری بچی پڑھ رہی ہے اس لیے رشتہ آپ سے. اچھا پڑھنے والی بچی ہوتی ہیں، ابھی ٹائم بھی ہوتا ہے، لے کر چلے جاتے ہیں سرپرستان. سرپرستان میں 100 میں سے تقریباً 30 یا 40-45%، 45% پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جو پڑھاتے صرف اسی مقصد کے لیے کہ اچھے رشتے لگیں. ارے بھائی رشتہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ نے آسمان میں جوڑے بنا رکھے ہیں، اس میں ہم ہی اتنے الجھنوں میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سرپرستان کو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ بھائی آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کریں. میری بیٹی پڑھے گی، اللہ اس سے دین کا کام لے گا، پورا علاقہ سنبھالے گی. ہمارے علاقے میں آج کتنی بچیاں، لاکھوں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. بھائی ہم مرد حضرات کتنا کام کریں گے؟ مرد ہوتے ہیں تو ٹھوڑی پکڑ کے کام کریں گے، بچیوں تک ہم کتنا پہنچ سکیں گے؟ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والیوں کو بھیج سکتے ہیں. آپ لوگ اگر پڑھیں گے، اچھی طرح کام کریں گے تو آپ کتنا کام کر سکیں گے بچیوں میں، کتنا اپنے مسلمان عورتوں کو اپنا دین سمجھا سکیں گے. ابھی حضرت صبح میں کارگزاری سنا رہے تھے کہ یہاں پہ ایک چرچ بنا ہے، وہ یہ سر راجشیکھر ریڈی کے زمانے میں پلاٹ الاٹ ہوا تھا، پھر جو ہے ابھی بن چکا ہے نیا. کہتے ہیں کہ ہر جمعہ 2500 1500 وہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اس میں سے جو ہے 400-500 تو جو ہے ہماری مسلمان عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور کون سمجھائے گا ان کو؟ عزیز طالبات، اپنے سرپرستان کے نظریے کو بھی آپ سدھاریے، ان کو بھی سمجھائیے کہ ابو امی ہم جو پڑھ رہے ہیں اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سے دین کا کام لے گا انشاءاللہ. آپ کی آنے والی زندگی کیسی بھی ہو، اللہ کرے آپ کو ایسے جوڑے ملتے ہیں جو دین کے ادارے قائم کرتے ہیں، بہت اچھی چیز. نئی ادارے قائم کرتے ہیں تو آپ کو اپنا جذبہ مرنے نہیں دینا ہے، آپ کو جذبہ باقی رکھنا ہے، اپنے گھرانے میں پڑوسیوں میں دین کی تعلیم کا رواج پیدا کرنا ہے. تو دوسری سب سے آخری بات، ٹرسٹیان کے لیے اس میں کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے؟ کارکنان کے لیے، اسٹاف کے لیے، ٹرسٹیوں کے لیے، اس پورے ادارے کو چلانے والوں کے لیے بھی یہ ہماری پہلی حدیث ایک میسج دیتی ہے کہ آپ لوگ طلباء کی جو خدمت کر رہے ہیں اس خدمت کو لے کر آپ بیزار نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. آپ کا ایک ایک روپیہ آخرت کے درجات کو بڑھا رہا ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں بچوں کے حالات دیکھ کر بیزار ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بھی آتے ہیں ادارے میں کوئی مرد بچوں کے، کہتے ہیں طلباء ایسا کام کر رہے ہیں، بچے ویسا کام کر رہے ہیں. بچے ہیں، کچے ہوتے ہیں. کون آپ اپنی بچپن میں حسن بصری، رابعہ بصری بن چکے تھے؟ ہماری اصلاح ہوتے ہوتے 40 سال ہو گئی، 20 سال کے ہم ہو گئے، ہماری اصلاح نہیں ہوئی. اب ہم اپنی پورا زور، ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ حسن بصری بن جائے، وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ بن جائے، بچی ہماری رابعہ بصریہ بن جائے. غلط بات ہے. پھوڑا ہوتا ہے، اس میں جو گندا خون ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر پھوڑ کے نکالتا ہے. اگر گندے خون کو نہیں نکالیں گے، اس کو پیک کریں گے، وہ ایک پھوڑا 1000 پھوڑوں کو جنم لے گا. بچپن بچے کو تمام شرارتیں کرنے دینا ہے، جائز جو شرارتیں، ناجائز نہیں. کھیلیں گے بچے، ناچیں گے، ہاں مدرسے کا نقصان نہ ہو، سمجھائیں اس کو. باہر بھی بعض لوگ تو اتنے اسٹرکٹ ہوتا ہے، چپ، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے بچے کے جذبات کو، اس کی نفسیات کو ہی نہیں سمجھا ہے. ایسا نہیں ہے. بچہ ہوتا ہے، عالم دین ہے بھائی، آپ پڑھے لکھے، آپ کو بچہ سلام نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو اتنی پٹائی کر رہے ہیں. آپ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے سیرت کو صحیح سے نہیں پڑھا ہے. آپ سیرت کو پڑھیے، حضرت انس کے واقعات کو پڑھیے. حضرت انس فرماتے ہیں
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، آپ مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے، میں جا کے کھیل میں لگ جاتا، آپ مجھے اف تک بھی نہیں کہتے تھے۔ ہاں، سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، حضرت عمر ابن خطاب اپنے گھر میں وہ کوڑا لٹکائے رکھتے تھے بچوں کو ڈرانے کے لیے۔ خود سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بچوں کو ڈرایا کریں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی ادارے میں جب اتنا کام ہو رہا ہے، لاکھوں طالبات یہاں سے پڑھ کے جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہوگا۔ اس اردو میں ایک جملہ ہے، میں وہ جملہ نقل کرتا ہوں، بڑا پیارا جملہ ہے، اس کے بعد میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک جملہ ہے اردو میں، وہ عربی کا ہی ہے، میں اردو میں بول رہا ہوں، چھوٹا سا جملہ ہے۔ خیر کثیر کی خاطر، خیر کثیر کی خاطر ضرر یسیر کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ خیر کثیر کی خاطر ضرر یسیر کو برداشت کر لیا جاتا ہے، یعنی فیوچر میں ایک بہت بڑا خیر وجود میں آنے والا ہے، ہم کو لگ رہا ہے، تو اس کے لیے پریزنٹ جو چھوٹے موٹے نقصانات ہوتے ہیں اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ اگر آپ ان چھوٹے موٹے نقصانات کو اگنور نہیں کریں گے، نظر انداز نہیں کریں گے، تو آپ آگے آنے والے خیر کثیر سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ عملہ، یہ طالبات، یہ سٹاف آئندہ چل کے کیا کچھ کام کرنے والے امت میں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کے لیے ہونے والی چھوٹی موٹی غلطیاں، ان کے ذریعے سے کوئی خامی آ رہی، کوئی ڈسٹربنس ہو رہا ہے، ہم ٹرسٹیان، ہم اراکین، ہم ذمہ داران خوشی سے برداشت کریں گے۔ ہمارا ایک ایک پیسہ جو اس عمارت میں ان بچیوں کو بنانے میں لگتا ہے، اللہ کی قسم یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ قیامت کے میدان میں اعمال نامے کے اندر آپ کے تمام اعمال ایک کنارے ہو جائیں گے، وہ آپ کا ایک پیسہ بھاری پڑ جائے گا۔ تو ٹرسٹیان بھی پورے جذبے کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پورے محنت کے ساتھ جو ہے لگیں، کام کریں، اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ۔ ہمیں پہلی حدیث میں ہمیں جو ہے یہی سکھایا جا رہا ہے، ہر آدمی اپنی نیت کو درست کرے گا تو انشاءاللہ تاجر، بزنس مین 24 گھنٹے بزنس کرتے ہوئے انبیاء کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی بخاری پڑھا کر حدیث میں انبیاء کے ساتھ، تاجر 24 گھنٹے تجارت کر کے انبیاء کے صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے کہا ہے، التاجر الصدوق الامین، سچا، امانت دار، دیانتدار تاجر جس کی نیت اچھی ہوگی، مع النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو نیت صحیح ہے تو ہر کام صحیح ہے، نیت صحیح ہے تو تجارت بھی عبادت ہے، نیت صحیح ہے تو خدمت بھی عبادت ہے، نیت غلط ہے تو ہمارا روزہ بھی غلط ہے، نیت غلط ہے تو ہماری ہر عبادت کھوٹ ہے۔ تو ہم سب کو نیت کی اصلاح کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سمجھنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں مدرسے کی انتظامیہ سے معذرت کرتا ہوں کہ بہت وقت لے چکا ہوں آپ لوگوں کا، اور جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہمارے ذہن میں آئی تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھانے کے اصل حقدار آپ کے وہی اساتذہ ہیں جو آپ کو پڑھائیں گے۔ آپ کے دل میں ان کا لاکھوں درجے احترام ہونا بہت ضروری ہے۔ میں طالبات سے ایک درخواست اخیر میں کرنا چاہوں گا کہ ہم نے طالبات میں سے بعض وہ طالبات جو جن سے ہمارا پردہ نہیں ہے، میرے خونی رشتے کی بچیاں ہوتی ہیں، وہ عام طور پہ بیزار ہونے کا مزاج ہوتا ہے، اساتذہ کے حوالے سے وہ بیزار ہو جاتی ہیں، کہہ دیتی ہیں کہ بھائی دماغ خراب کر دیتے ہیں، تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں۔ تو اساتذہ کے حوالے سے لب بندو گوش بندو، فارسی کا ایک جملہ ہے، لب بندو گوش بندو چشم بند، کہتے ہیں ہونٹ بھی بند، کان بھی بند، آنکھ بھی بند۔ کوئی طالبہ اگر استاذ کے بارے میں کچھ بولتی ہے کان بند کر لو، میرے سامنے کیوں بول رہی ہو؟ شوق ہے جاؤ کہیں جاؤ، دماغ خراب ہوگا تمہارا، یہاں آ کے ان کے بارے میں بول رہے ہیں آپ۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہر اچھی چیز پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے نا بھائی۔ دیکھو مثال کے طور پر کتنے نیک کام ایسے جو ہم نہیں کر سکتے، حج ہے ابھی ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر نیک کام پر عمل ضروری نہیں ہے۔ ہمارے طاقت میں ہے تو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے اوپر ابھی فرض نہیں ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہر برائی سے بچنا تو ضروری ہے نا، ہر برائی سے بچنا تو ضروری ہے نا۔ کوئی بچی آ کر اساتذہ کے بارے میں تذکرہ کر رہی ہے، تم جاؤ ایسا، تم ایک دو بار جا کے سیدھا اس استاد سے بول دو کہ تمہارے بارے میں ایسا بول رہی ہے، اب سب بولیں گے کہ اس کے سامنے کچھ بولنا ہی نہیں ہے۔ گوش بند، کان بند، لب بند، اساتذہ کے بارے میں کچھ بولنا نہیں ہے، ہونٹوں کو بند کر لینا، چشم بند،
آنکھ بھی بند کر دینا ہے. اساتذہ کے بارے میں غلط چیزیں نہیں بولنا ہے. آپ جتنا اپنے استاذ کا احترام کریں گے، تاریخ گواہ ہے، ہسٹری میں ریکارڈ ہے، ان طلباء سے اللہ نے کام لیا ہے، ان طالبات سے کام لیا ہے جن کے دلوں میں اپنے اساتذہ کی، اپنے کمزور استاذ کی بھی جو ایک الف با پڑھانے والا ہے احترام تھا. اللہ نے انہی سے کام لیا ہے. بڑے بڑے ویل ایجوکیٹڈ جو لوگ تھے، اچھے اچھے ڈگریاں لانے والی طالبات، جو اپنے اساتذہ کے سینے سے سینہ ٹکر لے کر چلنے والے طلباء، جو اپنے اساتذہ کے شانے کو شانہ لگا کے چلنے والے، ان کو نیچا دکھانے والے، اللہ نے ان کی قابلیتوں کو، لیاقتوں کو، ان کے ٹیلنٹ کا اللہ کے یہاں کوئی حساب نہیں رہا. جوانی میں علم ضائع ہو جاتا ہے. تو اپنے اساتذہ کا احترام کریں، ان کے ساتھ ادب والا معاملہ کریں، ان کے ساتھ پیار و محبت والا معاملہ کریں، ان کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.